اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ رزق کی کمی کا شکار ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس وظیفے کے بارے میں نے یہ ٹائٹل لکھا، جناب اگر آپ رزق کی کمی کا شکار ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، اور 110% آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہو کے ریزلٹس آپ کو ملیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اس وظیفے کے پیچھے ایک بہت بڑی میری پرسنل ایک سٹوری۔ میں کچھ پرابلم کا شکار تھا اور میرا مسئلہ کسی طرح سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسی ظاہر اپنے عمال تو ہم کر رہے تھے، میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں ایسا ہوا کہ اپنی عبادات کر کے جیسے سوتے ہیں تو میں رات کو سویا تو مجھے ایک خواب آیا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور چاروں طرف سے میرے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جو مجھ پر مختلف چیزیں پھینک رہے ہیں۔ کوئی اینٹ پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں چلا ہوں، وہ پتھر یا وہ اینٹیں میرے سر پہ مجھے لگ رہی ہیں اور میں ہاتھوں سے اس کو بچا رہا ہوں۔ تو اتنے میں ایک آواز مجھے سنائی دیتی ہے کہ یہ آیت پڑھو۔ وہ آیت پڑھ کے بتائی جاتی کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ تو میں وہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جیسے جیسے میں اس کو پڑھتا چلا جاتا ہوں، وہ جو چیزیں مجھ پر دشمن پھینک رہے تھے یا برس رہی تھی، وہ مجھے لگنے کی بجائے وہ ریپیل ہونا شروع ہو جاتی، ان کی طرف واپس جانا شروع ہو جاتی۔ اور میں یہ سب پھر اسی طرح سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ تو مجھے جب میں جاگا تو یہ مجھے خواب، مطلب میں اسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں ظاہر ہے، ہم تو سوچتے ہیں، اور میں بڑی توجہ سے اس لیے سوتا ہوں کہ ہمارا یہ کام بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی استخارے کرتے ہیں۔ تو میں نے فوراً اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کیا، اور پھر سیکنڈ ڈے سے جب زندگی کا سفر جیسے عبادات سٹارٹ ہوتی ہیں تو میں نے اس عمل کو، اس آیت کو ایک عمل کے طور پہ خود سے پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کی کوانٹٹی رکھی 313 بار۔ آپ یقین کریں کہ یہ جیسے جیسے میں اس طرح سے جیسے خواب میں نے دیکھا تھا، جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں جس پرابلم کا شکار تھا، جس مسئلے کا شکار تھا، وہ بھی ختم ہوا، اور رزق کی لیول میں اور تھوڑا اضافہ ہوا۔ جو میری انکم تھی، تو اس عمل کو شروع کرنے کے بعد جب ہر منتھ کی ظاہر کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہر کوئی بناتا ہے اپنی، تو وہ جو اس منتھ کی میری سٹیٹمنٹ بنی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی جو میں پہلے ارننگ کر رہا تھا۔ یہ عمل، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دوست، کبھی کبھی قدرت ہمیں خود کی رہنمائی دیتی ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عبادات کی طرف اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی قدرت آپ کو خود سے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم غفلت کی نیند میں ہیں اور ہم کوشش بھی نہیں کر رہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی، تو پھر تو ظاہر ہے کیا کہا جا سکتا ہے کہ پھر کیسے وہ چیزیں آپ تک پہنچیں گی۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جناب مجھے بینیفٹ ہوا، اور میں آج تک پھر میں نے اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ تو آج وہ میں سیکرٹ آپ کے ساتھ ریویل کر رہا ہوں، وہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کون سے الفاظ تھے، اور میں نے اس کو اب جو پڑھنا شروع کیا تو میں کس وقت پڑھتا ہوں؟ میں پڑھتا ہوں اس کو نماز تہجد کے بعد، اور وہ الفاظ تھے: وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ میں پڑھتا ہوں 313 بار، اور اس کے اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہوں۔ تو میں آج آپ کو یہ سیکرٹ بھی ریویل کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ پریزنٹ بھی کر رہا ہوں کہ جناب اس عمل کو کر لیجئے، اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پرفارم کریں گے تو وہ جو کمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی،
اور آپ کسی پرابلم میں ہیں، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ پر جادو ہو رہے ہیں، دوسرے مسائل ہو رہے ہیں جس طرح کہ مجھے خواب میں نظر آیا تھا، تو وہ چیزیں بھی ریپیل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ نے اس عمل کو پھر کنٹینیوس کرنا ہے، کم سے کم 41 ڈیز اس کو آپ نے کرنا ہے، بہنے وقفے کے بعد اس کے ڈیز مکمل کر لیں۔ یہ آج میں نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک سیکرٹ ہے جو شاید کوئی لوگ نہیں بتاتے، لیکن میرے سے جب میں آپ لوگوں سے رابطے کرتا ہوں اور اتنے پریشان ہیں میرے آپ لوگ بہن بھائی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یار میرا کیا ایسا سیکرٹ جو اللہ نے مجھے رہنمائی دی ہے، تھوڑی گائیڈنس ملی ہے، تو میں وہ چیز جو مجھے عطا ہوئی کسی کی طرح خواب میں جیسے بھی، تو میں آپ تک پہنچاؤں کہ جناب یہ عمل کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھر بھی گرفتار دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، یا واٹس ایپ پر آ کر مجھ سے بات کر لیجیے، رہنمائی بھی لے لیجیے۔ اگر وہ مسئلہ میرے کرنے کا ہے، اس کی پرائرٹی دیکھیں گے کہ بہت امپورٹنٹ، کیونکہ میرے پاس رش بہت ہے، میں کام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن پھر بھی جس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو پرائرٹی میں آتا ہو، تو پھر اس پہ کنسیڈریشن کی جا سکتی ہے، تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر بات کروں گا جو میرے پاکستان کے دوست ہیں، ہمارے اسی ملک کے ہیں، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد رابطہ کیا کیجیے۔ اور جو میرے دوست فارن کنٹریز سے رابطہ کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا سے، وہ بہترین ہے، وہ صحیح چل رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کال کرتے ہیں یا کمنٹس باکس میں سے ایس ایم ایس کر کے وہ پہلے ٹائم لے لیتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، جب آپ نے ٹائم لینا ہو کال کا، تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ کئی میرے یو کے میرے ایک بھائی نے نا کمنٹ باکس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شاہ صاحب مجھے آپ سے بات کرنے میں ٹائم چاہیے۔ جب آپ کو میں نے واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے اللہ کے بندے، تو آپ واٹس ایپ پر جو ہے نا وہ کال کا ٹائم لیجیے نا، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں کس وقت اویلیبل ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو آئندہ اس چیز کا بھی تھوڑا سا آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ مسائل اللہ پاک نے حل کرنے، بندے میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن انسان کا بہرحال تھوڑا بہت رہنمائی کر کے جو بھی ہے اس کا وہ سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل فرمائے جی۔ میں تو ہمیشہ اور ایک چیز پر میرا بلیو ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان، میں نے تو آج تک کبھی کسی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ جی میں یہ کر دوں گا، اور میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے بارے میں یہ کہہ کہ یہ میں کر دوں گا، اللہ ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو شرک کی طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ سے توقعات لگانے چاہیے۔ انسان کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ہیلا وسیلہ کرتا ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، جو بھی میرے بہن بھائی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ انہیں جاب عطا فرما، اچھی جاب عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو قرض میں مبتلا ہیں، اللہ غیب سے ان کے قرض ادا ہونے کا بندوبست فرما۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، بہت ریکویسٹیں آتی ہیں، یا رب العالمین سب کو ان کا ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو روزہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی خواہش اپنے دل میں لے کر میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ پاک مجھ سمیت سب کی یہ خواہش پوری فرما، غیب سے بندوبست عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اور یا رب العالمین، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت کا نمونہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا ہے۔ دعا مانگنے کے سلیقے، آداب، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجئے، عاجزی پیدا کیجئے۔ رب سے مانگنا ہے، رب سے مانگنے میں کیا آپ نے کنجوسی کر دی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس سے دل کھول کے مانگیں، عطا کرے گا میرا رب۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔